اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس کے جذباتی ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زبان سے الگ طرح کے الف یعنی ایک الفاظ کہہ لیتا ہے کہ میں اللہ کو میں ہی ملا تھا، یہ کیا ہوا تھا، تو کیا کروں مفتی صاحب، میری طبیعت ذرا بڑی خراب ہے اور پھر میں کیا کروں اس کے، میں دل چاہتا ہے کہ میں کبھی کبھی کہہ دیتی ہوں کہ میں مر ہی جاؤں اللہ کرے، تو اب ان کلمات کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، جو بھی آپ نے مایوسی کلمات کہے، جذباتی کلمات کہے، یہ آپ کی ایک کیفیت ہے۔ اگر آپ کی اس کیفیت سے مراد یہ ہے کہ آپ یقیناً اللہ پر آپ کا یقین بالکل کمزور ہو گیا ہے اور آپ کے ایمان میں تردد آ گیا، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں ہے، سب بیکار کی بات ہے، تو آپ کو یقیناً مطلب آپ کو بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایسی چیز سوچ لی جس سے آپ کا عقیدہ خراب ہونے لگا تو یہ بہت زیادہ ٹینشن کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان سے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی درد ہے، پریشان ہے بیچارہ، کوئی اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، تو پہلی بات تو اللہ نے کوئی بھی چیز دی تو اس کے لیے صبر کرنے کا حکم دیا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو واقعتاً آپ کو اتنی تکلیف دے رہی ہے تو آپ کے منہ سے اگر اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں تو اس سے آپ ایمان سے خارج تو نہیں ہوں گے، لیکن فوراً توبہ طائب کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اللہ کی توہین پر مبنی الفاظ کا حکم، مطلب ہم گھریلو جھگڑوں، میرا مفتی صاحب یہ ہے کہ میں نے جو ہے اپنے گھر میں ایک کہہ دیا کہ اے خدا تو کہاں ہے، تو کس چیز کا خدا ہے، تو نظر نہیں آتا، تو ہے نہیں، ان الفاظ سے ایک میں نے کبھی کوئی پریشانی تھی ایسے الفاظ بول دیے، اچھا انہی صاحبہ کے سوال ہے، تو انہوں نے ایسے الفاظ کہہ دیے، تو اب کیا میرا ایمان اور نکاح کا کیا اثر ہے؟ دیکھیے وہی والی بات ہے، اگر آپ کے ان جملوں سے مراد آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس کا شائبہ آنے لگا کہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں ایسا نہیں ہے بلکہ صرف ایک وہ ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ میرا شوہر شراب نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی بھی نہیں چھوڑتا، اس کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ سورہ قریش پڑھ کر انشاءاللہ دم کریں، فائدہ ہوگا۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ دجال سے اگر بچنا ہے تو سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھا کرو اور انشاءاللہ دجال کے فتنوں سے اور تمام فتنوں سے بچ جاؤ گے، تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، سورہ کہف پڑھنے سے آپ دجال کے فتنے سے یقینی طور پر بچ جائیں گے، اور اگر آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اور بھی فتنے ہو رہے ہیں اس سے بچ جائیں، ہاں تو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہر فتنے سے بچا دے گا۔ تو سورہ کہف سے دجال کے فتنے سے بچیں گے اور کسی فتنے سے ہی بچ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو، چلیے اذان دے دیجیے۔